خاموش رات، مکہ کی وادیاں سو رہی ہیں، آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ اچانک ایک ایسا واقعہ جو عقل کو حیران، دل کو لرزاں اور تاریخ انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ کیا کوئی انسان ایک ہی رات میں زمین سے آسمانوں تک کا سفر کر سکتا ہے؟ کیا کسی بشر نے رب کائنات سے براہ راست ملاقات کی؟ اور کیا اسی رات نماز جیسا عظیم تحفہ امت مسلمہ کو عطا ہوا؟ شب معراج کا واقعہ ایک ایسا راز ہے جو صرف ایمان سے سمجھا جا سکتا ہے۔ شب معراج اسلامی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی بلندیوں تک لے جائے گئے۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ ایمان، صبر اور قرب الہی کا پیغام ہے۔ یہ وہ رات تھی جو شدید آزمائشوں کے بعد آئی اور آسمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ آئیے اس عظیم سفر کو ایک ایک لمحہ ایمان کے نور میں دیکھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ، غم کی فضا۔ یہ عام دن نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ طائف کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا۔ جسم لہو لہان تھا لیکن زبان پر بد دعا نہیں تھی۔ نبی کریم نے کہا، اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں۔ یہ تھا صبر، یہ تھا توکل۔ اسی اندھیرے کے بعد رب کائنات نے ایک ایسی رات عطا کی جو روشنی سے بھر گئی۔ رات کا وقت، مسجد حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ہجر اسماعیل میں یا اپنے گھر میں آرام فرما تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، دل کو زمزم سے دھویا جاتا ہے، ایمان و حکمت سے بھرا جاتا ہے۔ یہ جسمانی تیاری نہیں تھی، یہ روحانی تیاری تھی، ایک ایسے سفر کے لیے جو کسی بشر نے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ پھر ایک نورانی سواری لائی جاتی ہے، نام ہے براق۔ قدم جہاں پڑتا وہاں نگاہ کی حد ختم ہو جاتی۔ سفر شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء کی تاریخ سانس لیتی ہے۔ یہاں تمام انبیاء کرام جمع ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی امامت فرماتے ہیں۔ یہ اعلان تھا، نبوت کی قیادت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہاں جنت و جہنم کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ زبانیں کاٹ رہے ہیں، جھوٹ بولنے والے، کچھ کے پیٹ بڑے سانپوں جیسے، سود خور۔ یہ محض منظر نہیں تھے، یہ امت کے لیے تنبیہ تھی۔ پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا آسمان، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے؟ جواب آتا ہے جبرائیل، اور ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ وہ مسکراتے ہیں، دائیں طرف جنتی روحیں، بائیں طرف جہنمی روحیں۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں حسن کا نصف دیا گیا۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو امت محمد کے لیے بار بار فکر کرتے ہیں۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے سائے میں۔ یہ سفر صرف ملاقاتوں کا نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں۔ پھر ایک ایسی حد جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا۔ یہاں قلموں کی آواز ہے، یہاں فرشتے بھی خاموش ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ قرب کسی بشر کو پہلے نہیں ملا۔ یہاں نماز فرض ہوتی ہے 50 وقت۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے تخفیف ہوتی ہے۔ آخر کار 5 وقت کی نماز، لیکن اجر 50 کا۔ یہ امت کے لیے سب سے بڑا تحفہ تھا، نماز جو معراج مومن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ لمحہ روح کو ہلا دیتا ہے، ایمان کو زندہ کر دیتا ہے۔ شب معراج یہ سکھاتی ہے کہ آزمائش کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ نماز کوئی بوجھ نہیں بلکہ قرب کا راستہ ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف عقل سے نہیں دل سے سمجھا جاتا ہے۔ آج جب ہم مایوس ہوتے ہیں، جب دنیا تنگ لگتی ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ رب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک لے گیا، وہ ہمارے حال سے بھی باخبر ہے۔ بس شرط ایک ہے، نماز کو تھام لو، ایمان کو مضبوط کر لو۔ یہی ہے شب معراج کا پیغام۔